آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم حصہ نثر کا کام کر رہے ہیں اور حصہ نثر کا دوسرا سبق آج ہم پڑھیں گے، جو کہ نظریہ پاکستان کے عنوان کے تحت لکھا گیا، اور اس سے لکھا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ اس پورے سبق میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات ہوگی اور ایک تاریخ بیان کی گئی ہے مسلمانوں کی کہ کیسے مسلمان پرانے دور کے زندگی گزار کر گئے ہیں، کس طرح اسلام کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ مختلف شخصیات کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک منفرد سبق ہے، آپ پڑھیے گا۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی یہ سبق آپ کو پڑھنا چاہیے اور ذہن نشین کرنا چاہیے۔ تو جناب، اب ہم کتاب سے مصنف کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں تک پڑھنا ہے اور کہاں کہاں سے چھوڑنا ہے، یعنی جو اہم باتیں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں وہ ہم شامل رکھیں گے، اور جو ہمارے لیے اتنی زیادہ معاون ثابت نہیں ہو سکتی وہ ہم کاٹ دیں گے۔ بڑھتے ہیں کتاب کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے آپ کا سبق نظریہ پاکستان، اور مصنف کا تعارف اس سے پیچھے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے مصنف کا تعارف۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور سب سے پہلے ان کا سن پیدائش لکھا ہوا ہے اور اس سے آگے سن وفات لکھا ہوا ہے جناب۔ سن پیدائش 1912 اور سن وفات ہے 2005۔ ہم نے شروع کرنا ہے جناب یہاں سے کہ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی سکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ یہاں تک ہم لکھیں گے ان کی تعلیم کے حوالے سے بات ہے، اور اس کے بعد عملی زندگی سے متعلق تھوڑا سا یہ لکھا ہوا ہے۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ یہ لکھنے کے بعد آخری اقتباس ہے جی، یہ سارا ہی شامل کرنا پڑے گا۔ ان کی ادبی خدمات اور اسلوب بیان سے متعلق بات ہے۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔
ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ اس سے مراد عربی اور فارسی۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ معرب و مفرس کا لفظ استعمال ہوا جو کہ عربی اور فارسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی تحریریں جن میں عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں یا پھر عربی اور فارسی میں لکھی گئی تحریریں۔ یہ تعارف تھا جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا، اور جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق چونکہ منفرد نوعیت کا ہے تو آپ کی مزید رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ اہم نکات کس طرح تیار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کچھ الفاظ کو نشان زدہ کیا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے بھی اپنے اس سبق میں سے بلکہ تمام اسباق میں سے اہم باتیں جو ہیں وہ نشان زدہ کر لینی ہیں، اور پھر آپ نے اہم نکات اکٹھے کرنے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو تذکرہ کیا گیا ہے بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، اور اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی کا ذکر ہے، اور شاہ جہاں اور اس کے بیٹے کا تذکرہ کیا گیا ہے اورنگزیب، کہ کس طرح انہوں نے دین کی خدمات سر انجام دیں، اور حضرت مجدد الف ثانی نے کس طرح خدمات سر انجام دیں جہانگیر کے زمانے میں۔ اس کے بعد جناب اورنگزیب کا ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد ان کے بیٹوں میں اتفاق نہ رہا۔ اس کے بعد سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے کا ذکر ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں کے حوالے سے بات کی گئی، اور سر سید کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ آگے ہم جب چلتے ہیں سبق پڑھتے ہوئے تو سر سید کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد نواب وقار الملک کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے مسلم لیگ کے نام سے ایک تنظیم بنائی مسلمانوں کی، اور پہلی جنگ عظیم کا ذکر ہے جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جس وجہ سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اور پھر کیا کیا انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی خلافت کے تحفظ کے لیے پھر تذکرہ کیا گیا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی۔ پھر ہندوؤں کی مسلمان دشمنی کی مثال دی گئی، انہوں نے جو تحریکیں شروع کیں شدھی اور سنگٹھن کے نام سے، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے،
اور اس کے بعد محمد علی جناح کی بات بھی اس میں ہمیں ملتی ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی اور آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں یہ اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ان کے لیے الگ ملک، الگ مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اسی طرح آپ نے آگے بھی سبق میں کرنا ہے، وقت محدود ہے، تو مزید انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کس طرح اہم نکات ہم نے تیار کرنے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ ہر سبق میں سے کس طرح ہم نے اہم نکات چننے ہیں اور پھر ان اہم نکات کی مدد سے ایک خلاصہ تیار کرنا ہے جو کہ بہت ہی عمدہ اور معیاری خلاصہ ہوگا۔ امدادی کتابوں سے بدرجہ بہتر خلاصہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر آپ کی رہنمائی کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔